الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بات یہ چل رہی ہے گزشتہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. وہاں پر دو اہم باتیں آئی تھیں. وہ دو اہم باتیں یہ تھی کہ جہاں مسئلہ توحید کا آئے وہاں پر نسبی رشتہ بھی ختم اور علاقائی رشتہ، خاندانی رشتہ بھی ختم. ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کہہ دیا تھا وَكَذَلِكَ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی، اپنی قوم نہیں کہا، آزر کی قوم کہا، کیونکہ وہ آزر کے پیچھے چل رہے تھے، نبی کے ساتھ تو تھے نہیں. تو توحید کے مقابلے میں قوم بھی کچھ نہیں اور نسلی رشتہ بھی کچھ نہیں. یہ ہے توحید کی قرآن کی تعلیم. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جن چیزوں کو معبود سمجھ کر عبادت کرتے تھے، پوجتے تھے، وہ چند مخلوقات تھیں: ستارے، سورج، چاند. ان کے کرشمے دیکھ کر ان کو پوجتے تھے. بڑے بڑے ستارے جن کو سیارہ کہتے ہیں، اس کو مریخ، اس کو گرہ کہتے ہیں، بڑے بڑے، وہ 7 ہیں: شمس، قمر، زحل، مشتری، عطارد، مریخ، اور ایک ہیں مشتری. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی حقیقتوں کے لیے وقت دیا. چلو ان کو ایک ایک کو کر کے دیکھتے ہیں، اب تمہارے سامنے بھی بات کھل جائے کہ میں جس اللہ کی طرف بلاتا ہوں وہ کیا ہیں اور جس کو تم مانتے ہو وہ کیا ہیں. لیکن قوم ایسی ہوتی ہے، اللہ رحم کرے. حود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، مجھے اللہ کا رسول مانو. تو حود علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا بتائیں؟ قالو، قوم نے کہا، یا حود ما جئتنا ببینہ، ہمیں کوئی معجزہ تو دکھایا نہیں، کوئی معجزہ تو دکھایا نہیں، خالی تمہاری تقریر سے تھوڑی ایمان قبول کر لیں گے. ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارک آلہتنا عن قولک، باپ دادا سے چلے آ رہے، وہ کوئی چرے نہیں تھے، وہ پاگل نہیں تھے، تو آپ کی خالی تقریر سے ہم تھوڑی مان لیں گے کہ ان کو چھوڑ دیں. وما نحن لک بمؤمنین، ہم کو تمہاری باتوں پہ بھروسہ نہیں ہے، کوئی معجزہ دکھاؤ. اور قوم کیسے کیسے معجزے مانگتے تھے آپ سنتے آ رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جن چیزوں کی وہ پوجا کر رہے تھے ان کو سامنے رکھ کر تجربات کروائے، اور اس میں چند دن لگ گئے. کیا شروعات ہے ان کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزیں اور ان کی قدرت دکھائی، تو ان کے یقین میں اور بھی اضافہ ہوا کہ وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئے. روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے. جب ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے آسمانوں کی مخلوقات اور عرش تک دکھا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے مخلوقات دکھائی، تو 7 زمینیں دکھا دی. تو ابراہیم علیہ السلام جب دیکھ رہے تھے تو دیکھا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نافرمانی کر رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں، چھوڑ نہیں رہے. تو ابراہیم علیہ السلام وہ جو اللہ نے معجزہ دکھایا تھا اسی میں کہنے لگے کہ اللہ ان کو تو ہلاک کر دے، ان کا حساب کتاب لے لے. اللہ تعالیٰ نے کہا، ابراہیم یہ تیرا کام نہیں ہے، میرے بندے ہیں، اللہ میں توفیق دوں گا، یہ کوشش کریں گے، توبہ کر لیں گے. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ معجزہ روک دیا. اسی لیے تو ترمذی شریف میں، ابو داؤد میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، لا یتمنی احدکم الموت، تم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے
کہ موت مانگے. آج کے دور میں ہوتا ہے نا, ان کا تو ہماری وسارو ٹوپ کو کھڑیں گے نا, کیسے کیسے الفاظ کہتے ہیں لوگ. اس سے تو زندگی کو کاٹ ڈالوں. یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمائے, اور پھر اس کی وجہ بتائی کہ ان کان مؤمنا, اگر مومن ہے تو امید ہے کہ یہ نیک کام اور کر لے گا. کیا کر لے گا؟ نیک کام کر لے گا. موقع ملے گا, کسی کی بات دل میں اتر جائے گی تو اپنے اچھا ہی کر لے گا. وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَن يَتُوبَ, اور اگر گنہگار ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہے, ہو سکتا ہے توبہ کر لے. تو منع کیا گیا. گنہگاروں کے بارے میں بھی اللہ بھی یوں کہہ رہا ہے, نبی بھی یوں کہہ رہے ہیں, امید ہے کہ یہ توبہ کر لیں گے. تو ہمیں کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنے کا, یہ تو صاحب بے ایمان ہے, کبھی نہیں سدھریں. کافی سال پہلے کی ایک بات ہے, ایک مسجد کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ میں کچھ لوگ بیٹھے تھے. ایک ایسا مسلمان اللہ نے اس کو توفیق دی, وہ ایک زمانے کے بعد مسجد میں داخل ہوا. اتنے میں ان بیٹھنے والے بندوں میں سے ایک آدمی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, اور اس نے اللہ رحم کرے, اللہ معاف کرے, بغیر سوچے بول دیتے. کیا بولا اس نے بتائیں؟ پولو کرے پاک نہ تھی, یعنی گوبر کبھی پاک نہیں ہوگا. اب وہ بندہ بمشکل کئی سالوں کے بعد مسجد میں آیا تھا, اور اس کے بعد شاید وہ مسجد کی طرف اس نے رخ نہیں. تو گناہ تو اللہ معاف کرنے والا ہے نا. ہاں, ہمیں ان کی صحبت میں اور ان کے ہاں میں ہاں ملانے کی اجازت نہیں ہے, جیسا کہ گزشتہ آپ نے سنا ہے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا, قوم کو جمع کیا, اور جیسے ہی رات ہوئی, رات ہوتے ہی ستارے جگمگانے لگے. ستارے جگمگانے لگے. قَالَ هَٰذَا رَبِّي, تو کہا اے قوم, اس کو میرا رب کہتے ہو؟ اس ستارے کو, اس سیارے کو, اس گرہ کو میرا رب کہتے ہو؟ اب دیکھتے رہو. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ, جب وہ ستارہ غروب ہو گیا, جیسے مغرب ہوتی ہے تو ایک سیارہ یہاں پہ طلوع ہوتا ہے, وہ 7 ہے, ایک نہیں ہوتا, وہ گھوم رہے ہوتے ہیں 7 سیارے. وہ مغرب میں اوپر دکھے گا آپ کو, لیکن عشاء کے بعد دیکھو تو وہ نیچے جا چکا ہوگا. ایسے کئی ستارے ہیں جن کے نام کتابوں میں ہیں, ہم بھی جانتے ہیں ان کو کب کون سا کس موسم میں طلوع ہوتا ہے. تو جیسے غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو غروب ہو گیا, اب کیا کریں گے؟ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ, تو جب وہ غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو غروب ہو جائیں, ڈوب جائیں, چھپ جائیں, ایسوں سے محبت کرتا, میں ایسی چیزوں سے محبت نہیں کرتا. تم بھی سوچو, جو خود نہیں ٹک پایا تو وہ کسی نے اس کو بھیجا تھا, اس کے حکم کے مطابق چلا گیا, تو اس کو چھوڑ دو. ایک ہو گیا. دوسری چیز, فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا, اب دوسری رات کو دوسرا قوم کو جمع کیا, دوسری رات تیسری رات میں جو بھی اس میں طے نہیں. چاند کو دیکھا چمکتا ہوا, چاند کو دیکھا چمکتا ہوا, تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے, کیا اس کو میرا رب کہتے ہو تم؟ اس کو تم پوچھتے ہو تو میرا بھی یہ رب ہو سکتا ہے. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ, جب چاند بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تو میرا رب اگر رہبری نہ کرے نا تو میں تو خود بھی تمہاری طرح مشکلات میں پڑ جاؤں. من القوم الضالین, مشکلات میں پڑنے والے, کسی بات پہ ٹکتے نہیں. اس میں سے کچھ کام ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کے پیچھے پڑ گئے, کچھ دنوں میں اس کے بعد کسی اور میں اچھا کام ہوتے دیکھا اس کے پیچھے پڑ گئے. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ایسی مشکلات میں پریشان کرنے والی قوم میں اللہ نے مجھے ہدایت دی کہ میں بچ گیا ہوں, اللہ یہ مجھے ہدایت دے رہا ہے. اس کے بعد اور بڑی چیز, فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً, اور پھر جب دیکھا سورج کو جگمگاتا ہوا, چمکتا ہوا, اپنی طاقت دکھاتا ہوا, قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ, کہ تم یہ سمجھتے ہو یہ میرا رب ہے, عبادت کے لائق ہے, جو ابھی بالکل اپنی جوانی اور ایسی طاقت دکھا رہا ہے, اور یہ بڑا بھی ہے. قوم سے سوال کر رہے ہیں کہ اس کو تم رب مانتے ہو؟ کہا چلو آگے. فَلَمَّا أَفَلَتْ, سورج بھی شام ہوئی تو ڈوب گیا. عصر کے بعد جوانی ختم ہو گئی, مغرب سے پہلے بوڑھا ہو گیا. جیسے مغرب کے معنی غروب ہونا, وہ ختم ہو گیا. فَلَمَّا أَفَلَتْ, جب یہ بھی ڈوب گیا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ,
جتنی چیزوں کو میری قوم تم لوگ اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہو نا، یہ بڑی بڑی مخلوقات جو تم نے گنائی، ان ساری چیزوں سے میں اپنے آپ کو بری الذمہ کرتا ہوں، میں ان میں سے کسی کو بھی مانتا نہیں ہوں۔ اور نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، دیکھو اس کا وہ ظلم بڑا ہے جس کی بات اللہ نے قرآن میں نقل کی، سورہ لقمان میں ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا اقرار جو ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور بلکہ علماء نے لکھا ہے جب آدمی جانماز پہ کھڑا ہو، مصلی پہ کھڑا ہو، جانماز نماز پڑھنے کی جگہ، اس وقت پہلے یہ دعا پڑھے، یہ آیت پڑھے، اس کے بعد نیت باندھے، نہیں آتی تو یاد کر لیں گے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے تو اپنی ذات کو اس اللہ کے حوالے کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے بنایا ہے، اور میں نے اپنی ذات کو بالکل سارا ہی سارا اس کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا، اور میں تو شرک کرنے والوں میں سے کبھی تھا بھی نہیں، ہونے والا بھی نہیں۔ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک آدمی کو فطرت پہ پیدا کرتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ بندوں کو اسلام قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ ہر بچہ کسی کے گھر میں بھی اس کا جنم ہو، لیکن وہ ہوتا ہے فطرت خداوندی پر، یعنی ایمان پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر بس اس کا ماحول یا اس کا سوچنا اسے غلط راستے پہ لے جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ پڑھنی چاہیے، قربانی کے وقت بھی پڑھنی چاہیے۔ اب یہ ساری توحید کی جب بات کی تو اب قوم کا دماغ پھر گیا، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان سے دلیلیں کرنے لگی اور ان کے سامنے بحث کرنا شروع کر دی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس اللہ کے بارے میں تم مجھ سے دلیلیں کرتے ہو اور اس کے بارے میں حجت بازی اور دوسری چیزیں سامنے پیش کرتے ہو، جبکہ وقد ہدانی، اللہ تعالیٰ نے مجھے تو راستہ دکھا دیا۔ مجھے راستہ کس نے دکھایا؟ اللہ نے دکھایا ہے۔ اب جس کو اللہ راستہ دکھا دے اس کی تم کہتے ہو ہماری اتباع کرو، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا، علماء سے کہتے ہیں آنکھیں خبر نو پہ، اب پتہ نہیں ہے 15 سال وہاں سارے علوم پڑھ کے آیا، اس کو خبر نہیں پڑتی، باقی ہم کو خبر پڑتی، ایسا ہی ہوتا ہے اکثر۔ اللہ سمجھا دیں۔ وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، تم جتنی چیزوں کو شریک مانتے ہو نا، حود علیہ السلام سے قوم نے ایک اور بات کہی تھی کہ ہم تو ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا، ہمارے جو بتوں کو برا بلا کہتے تھے نا، تو ان کا حملہ ہوا ہے تمہارے اوپر، تمہارے اوپر ان کا حملہ ہوا ہے، ان لوگوں نے تمہارے اوپر جنات مسلط کر دیے ہیں، اس لیے تم پریشان رہتے ہو۔ حود علیہ السلام نے کہا، ایسا کرو، مجھے ذرا بھی مہلت مت دو، تم سے جو بن پڑتا ہے تم بھی، اور جن چیزوں کو مخلوقات کو تم مانتے ہو نا ان کو بھی بلا کے لاؤ، یعنی میرے مقابلے میں آ جاؤ، کیونکہ میں توحید پہ قائم ہوں، میرے ساتھ اللہ ہے، تم سارے مخلوق لے آؤ۔ یہ تو یہ بھی بحث کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں ان تمام چیزوں سے ذرا بھی نہیں ڈرتا، ہاں اگر میرا رب کوئی فیصلہ کرے، آزمائش کا، امتحان کا کوئی فیصلہ کرے، وہ رب ہے، اسے اختیار ہے، لیکن مخلوق سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام تنے تنائی تھے مقابلے میں۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرا رب اس کے پاس تو ہر چیز کا علم ہے، تم کیا سمجھتے ہو، تمہاری کیا سوچ ہے، تمہاری کیا پوزیشن اور طاقت ہے، میری کیا حیثیت ہے، سب کو وہ جانتا ہے، اسی کی طرف سے مجھے ہدایت ملی ہے۔ افلا تتذکرون، اب ایک بات دیکھو، تم لوگ نصیحت کے لیے سوچتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جن مخلوقات کو تم مانتے ہو ان کو ڈبو کے بتایا، غروب کر کے بتایا، اسے جو ہے ستارے کو گھما کے بتا دیا، ساری چیزیں تم سوچتے نہیں، نصیحت ہے تو اس کے اوپر جو غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن کے اندر ریسرچ نہیں کرتے، اس کی آیتوں میں غور و فکر نہیں کرتے، اس کی تفصیلات نہیں پڑھتے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں کہی اس کے بارے میں بیٹھ کر کبھی ڈسکس نہیں کرتے۔ کیا تمہیں یہ ٹائم اور عقل نہیں ہے؟ سمجھ اس لیے دیے، اس میں سمجھ کو استعمال
کرو۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان چیزوں سے ڈروں جس کو تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا ہے، جبکہ تم لوگ تو اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے ڈرتے ہی نہیں ہو، اور حالانکہ جن چیزوں کو تم شریک مانتے ہو اس کے بارے میں کوئی دلیل تو چاہیے، لاجک تو چاہیے، کچھ سمجھ بوجھ کی بات تو چاہیے۔ ابھی خود بنایا ہاتھ سے، اور خود بنانے کے بعد اسی سے مراد مانگنا کس نے کہا؟ عقل سے سوچے تو صحیح کہ میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز میرا کیسے نفع نقصان کر سکتی ہے، جب وہ اپنے نفع نقصان سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے کو ہٹا نہیں سکتی، نفع پہنچانے والے کو کچھ بھلائی پہنچا نہیں سکتی، تو میں کیوں ڈروں جب تم نے ایسی چیزیں بنا رکھی ہیں جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو اب کون سی جماعت، یعنی ابراہیم علیہ السلام یا اے نمرودیو تم، کون سی جماعت زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ بے خوف ہو جائے؟ کس سے؟ اللہ کے عذاب سے۔ کہ تمہارے پاس تو دو غلطیاں ہیں، ایک تو یہ کہ میں نے نبی ہونے کی حیثیت سے تم کو یہ ساری چیزیں سمجھائی، پھر بھی تم باپ دادا کی جو رسی ہے اسے چھوڑتے نہیں ہو راستے کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے پاس میرے ذریعے سے اللہ کی طرف سے علم آ گیا کہ ستارہ بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا، اور جو چیزیں تم مخلوق مانتے ہو وہ بھی ڈوب گئی، اور جن آبا و اجداد کو تم مانتے ہو وہ بھی مر گئے، وہ بھی جو ہے دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے۔ اب تمہارے اوپر تو دو چیزیں ہیں، امن میں ہوں کیونکہ اس اللہ کی طرف سے ہدایت مانتا ہوں جو اللہ میری ایسی رہبری کرتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کون سی رہبری ہے؟ آسمان و زمین اور اس کی مخلوقات کا کوئی نمونہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے بغیر نمونے کے سب کو بنایا، اور پھر تمہیں بھی ان چیزوں میں غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دونوں میں سے کون سا زیادہ حقدار ہے بے خوف اور امن میں رہنے کا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں کچھ علم ہے، کچھ سمجھ ہے، کچھ معلومات حاصل ہیں تو اس کے بارے میں غور کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک بات کی تاکید فرمائی۔ کون سی تاکید ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، دو چیزیں ان ایمان والوں کو نصیب ہوگی۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک امن اور ایک ہدایت پر قائم رہنا۔ کن ایمان والوں کو حاصل ہوگی؟ آئندہ